آدمی زندگی میں اپنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی اور منشے سے جہاں چاہے جائز کاموں میں تصرف کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان جو جائیداد تقسیم کرے گا وہ ہبہ اور گفٹ ہوگا، یعنی وراثت نہیں ہوگا۔ اسی لیے گفٹ کے اصول اور ہدیے کے اصول کے تحت اولاد میں سے سب کو برابر برابر دینا ضروری ہے، یعنی جتنا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا اتنا ہی حصہ لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ وراثت میں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، اور وراثت باپ کے انتقال کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ دوسری بات زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے سے متعلق یہ ہے کہ آدمی ایک لڑکے کو بالکل نہ دے اور سارا مال دوسرے لڑکے کو دے دے، اس طرح بھی نہیں کر سکتا، بلکہ سب کے درمیان برابر برابر دے۔ ہاں، چند وجوہ کی بنیاد پر وہ ایک کو زیادہ دوسرے کو کم دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 لڑکے خوب مالدار ہیں لیکن ایک لڑکا غریب ہے، تو اگر وہ غربت کی وجہ سے اس غریب لڑکے کو زیادہ دینا چاہے اور مالداروں کو اس کے مقابلے میں کم دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی اولاد میں سے 2 لڑکے اس کے نافرمان ہیں یا ایک نافرمان ہے، ایک نے بہت خدمت کی ہے اور اس کو راضی رکھا ہے، تو اس کی خدمت کی وجہ سے اس لڑکے کو اگر وہ زیادہ دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، اور دوسرے کو کم دینا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ بلا وجہ صرف اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے وہ ایک لڑکے کو کچھ نہ دے، سارا مال دوسرے کو دے دے، اور بلا وجہ ایک کو کم دے، زیادہ دے، ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر وجہ ہے جیسا کہ ماقبل میں 2 وجہوں کا ذکر کیا گیا تو پھر کم زیادہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اگر دوسرے حصے دار اپنی مرضی سے اور خوشی سے کسی کے دباؤ کے بغیر یہ کہیں کہ میرا حصہ بھی میرے فلاں بھائی کو دے دو یا میری بہن کو دے دو، اور ان دینے والوں پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ خود اپنا حصہ دوسروں کو ہبہ کر رہے ہیں، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔